السلام علیکم، دس از سید علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ اسٹارٹ اپ پاکستان پوڈ کاسٹ۔ آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، واجد مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم ٹو اسٹارٹ اپ پاکستان پوڈ کاسٹ سر۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ اسٹارٹ کرتے ہیں پوڈ کاسٹ کا۔ سر آپ اپنی جرنی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، آپ نے کہاں سے اسٹارٹ لیا اور ابھی آپ کہاں پہ پریکٹس کر رہے ہیں؟ Basically, I am from Chakwal and I started my education from Chakwal. And from there, I did my graduation from Government College Chakwal. Then I did my law graduation from Punjab University. And I became the member of District Bar Association Chakwal. Then I appeared in the exam of judiciary and I was selected as a civil judge in the year 2001. And in this area, in this time, I remained posted in different areas of Punjab, Sheikhupura, Rawalpindi, Islamabad, Kota, Kabirwala. And then due to some personal problems, I resigned from the post in year 2011. Then I started my own law firm in the name of Wajid Mughal Law Associates in year 2011. And since then, I am here in Islamabad, and presently I am the Advocate Supreme Court of Pakistan. I am having my own law chamber in the name of Wajid Mughal Law Associates. I deal with different matters, especially the civil matters and families matters relating to the family disputes. سر یہ آپ نے اپنی شارٹ سی جرنی مجھے بتائی، جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ ابھی پریزنٹلی اسلام آباد اور راولپنڈی میں شاید ابھی آپ پریکٹس کر رہے ہیں، تو سر آپ یہ چیز بتائیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں ابھی کرنٹلی کتنے لائرز ہیں؟ مطلب اگر آپ کے پاس فگر ہے تو وہ کتنے ہوں گے؟ اسلام آباد اور راولپنڈی میں کافی ہیں، مور دین 5000 یہ پنڈی میں، اور تقریباً اپروکسیمیٹلی اتنی ہی اسلام آباد میں ہوں۔ اسلام آباد کی جو اپنی بار کونسل ہے، اسلام آباد بار کونسل کی قیام سے 2015 کے بعد یہاں انرولمنٹ زیادہ ہے، اور اس لیے یہاں تقریباً، حالانکہ راولپنڈی ڈوین ایک بڑا ایریا ہے، لیکن تقریباً ادھر بھی اب اتنے ہی ایڈوکیٹس ہیں، 5 to 6,000 in Islamabad and 5 to 6,000 in Rawalpindi district, not in the Rawalpindi division. Rawalpindi district میں جو ان کا پریزنٹ ہے ٹیکسلا وغیرہ کو چھوڑ کے 4 to 5,000 وہاں۔ تو اوور آل مطلب اباؤٹ اگر میں جو آپ نے فگر بتایا تو آلموسٹ 10 to 20,000 ہوں گے اگر تحصیلس کو بھی ملائیں تو، یا اس سے تھوڑا کم فگر ہے؟ نہیں، 10 to 20,000 راولپنڈی میں نہیں ہے، نہیں اوور آل مطلب اسلام آباد اینڈ اسلام آباد، راولپنڈی اینڈ ایڈجیننگ جو ان کی تحصیلز ہیں، جی اتنا 10,000 آرام سے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس کو کمپیریزن میں لیا جائے لاہور کے ساتھ، کیونکہ لاہور ایک بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے، تو کتنے وکیل لاہور میں ہیں؟ لاہور میں تو بہت زیادہ وکیل ہیں جی، لاہور میں تقریباً 20,000 سے زیادہ وکیل۔ لاہور جو ہے نا پرانا ہے، اور لاہور کی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی بار جو ہے، ایون ایز کمپیئر ٹو کراچی بار، وہ بھی کیوں کراچی کے انہوں نے 4 ڈسٹرکٹس بنائے ہوئے ہیں، تو لاہور کی بھی ابھی ایک ہی بار ہے، تو وہاں تو تقریباً 20,000 ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان کی سب سے بڑی بار ایسوسیشن جو ہے وہ اس وقت لاہور بار ایسوسیشن ہے، 20,000 ہے۔ اوور آل آپ کو ایک اندازے کے مطابق وہ پورے پاکستان میں 2 لاکھ وکیل ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹل 2 لاکھ، اور 2 لاکھ میں سے تقریباً 1,20,000 جو ہیں وہ پنجاب سے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ باقی صوبوں سے ہیں۔ اس طریقے سے 20 to 25,000 جو ہے وہ لاہور۔ سر جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ لائرس کی بہت بڑی تعداد ہے، تو مطلب آپ کو بھی پتہ ہے کہ اسی لحاظ سے ڈسپیوٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تعداد جو ہے شاید بڑھتی بھی جا رہی ہے۔ ڈسپیوٹس کس کے، وکیلوں کی آپس میں یا نہیں سر، اگر آپ میں بات کروں لوگوں کی بات کروں، لوگوں کے ڈسپیوٹ شاید اتنے زیادہ ہے کہ وکیل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ لوگوں کے ڈسپیوٹ سے وکیلوں کی تعداد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وکیل ظاہر ایک پروفیشنل ڈگری ہے، اور پروفیشنلی لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پر کیپٹا پاکستان میں جو پروفیشنل اویلیبل ہیں نا، وہ وکیل زیادہ ہیں۔ مثلاً ایک سروے کے مطابق جو ایک 20 to 25,000 پرسنز ہیں، اس کو ایک ڈاکٹر اویلیبل۔ اچھا، اس طرح تقریباً 200,000 to 300,000 کو ایک اکاؤنٹنٹ اویلیبل ہے۔ اس طرح اتنی ہی آبادی کو ایک انجینئر اویلیبل ہے، لیکن 5 to 6,000 کو
5 to 6,000 بندے کو ایک ایڈوکیٹ اویلیبل ہے۔ اس لیے اویلیبلٹی کو دیکھا جائے تو جو پروفیشنلز کی جو تعداد ہے اس میں وکیل جو ہیں وہ زیادہ ہے، زیادہ تعداد آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی ڈسپیوٹ سے تعلق نہیں ہے اچھا کہ وکیل کیونکہ زیادہ ہے تو اس لیے یہ ڈسپیوٹ جو ہے نا وہ ڈسپیوٹ زیادہ ہوتے ہیں، ڈسپیوٹ سے اس سے کوئی تعلق واسطہ اصل میں سر تھوڑا سا اگر یہ جنرل پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ تو آپ تو خود اس پروفیشن میں ہیں تو آپ کو اس چیز کے بارے میں بہتر پتا ہوگا، لیکن وہ جو لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیونکہ پاکستان کے مسائل نہیں ختم ہوتے لوگوں کے، اسی لیے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ وین آئی واز ان سروس تو ہم سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ بتائیں جی کہ کوٹوں میں انصاف کب ہوگا۔ وین آئی واز سول جج تو میں اکثر کہتا تھا کہ جب لوگ انصاف لینے آئیں گے۔ وہ کوشچن ہوتا تھا کہ وٹ ڈز اٹ مین کہ لوگ انصاف، لوگ کیوں آتے ہیں؟ میں نے کہا جی لوگ اس لیے آتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ریونج لیا جا سکے۔ عدالتوں میں کیسز کا ٹرائل نہیں ہوتا، وتھ ڈیو اپالوجی، کہ عدالتوں میں انا کا جنگ ہوتی ہے، جو مقدمات کی جنگ ہے وہ کم ہوتی ہے۔ وہ ہماری جو ایک جو سب کانٹیننٹ کی فطرت ہے کہ دوسروں بندوں کو برداشت نہ کرنا اور اس کو اپنا گھر پورا تباہ کر دینا ہے کسی کے گھر کو جلانے کے لیے، اس وجہ سے پاکستان میں کیسز کم ہیں۔ جب عدالتوں میں لوگ انصاف لینے آئیں اور اپنا سچا کیس اور ٹرو فیکٹس لے کے آئیں تو میرے خیال میں اتنے مقدمات نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارے جو سسٹم ہے اس میں جو ہمارا لیٹیگنٹ پبلک ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے بندے کو آپ ایک دفعہ کچہری میں بلا لیں، دوسرا میرے خیال میں یہ ایک ڈیو ٹو کہہ سکتے ہیں کوآپریشن آف بینچ اینڈ بار، کہ جو کیسز پہلی پیشی پہ ہی فیصلہ کیے جا سکتے ہیں ان کو یہ بھی نوٹسز جاری کر دیے جاتے ہیں اور ایک دوسری پارٹی کو طلب کر لیا جاتا ہے، تو اس سے بھی کیسز کی تعداد جو ہے ہوتی ہے۔ آپ کسی کورٹس میں جائیں، اگر کسی کورٹ میں 300 کیسز لگے ہوئے ہیں تو ہارڈلی 30 جو کیسز ہیں وہ کنٹسٹڈ کیسز ہوں گے جس میں دونوں پارٹیز آ رہی ہیں اور کنٹیسٹ کر رہی ہیں۔ 270 کیسز میں یعنی یہ 10% بنتے ہیں، 10% جینوئن کیسز ہیں اور 90% فریویس لیٹیگیشن ہے جس میں ایکس پارٹی پروسیڈنگ چل رہی ہیں اور لوگ اس کو اپنا، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایکس پارٹی پروسیڈنگ نہیں بھی چل رہی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کیس مدعی کے یا مدعا کے حق میں ہونے سے کوئی فرق نہیں، اس وجہ سے کیسز کی تعداد۔ سر آپ نے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے جو ابھی ریز کیا ہے، اب اس میں دو سائڈ آتی ہیں۔ ایک سائڈ وہ آتی ہے جس میں لوگ کہتے ہیں ہم انصاف لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں جو لائر جو ایسوسیشن ہے، مطلب جو وکیل سارے جو ہیں وہ شاید گائیڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، یا وہ عوام جو ہے جو کو کیس لے کے جا رہی ہے وہ صحیح گائیڈ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ دیکھیے میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ وکیل جو ہے وہ مس گائڈ کرتے ہیں، اور اس میں ان کی کچھ حد تک ایک ہوگا کہ ان کی ڈس آنیسٹی بھی ہوگی، لیکن موسٹ آف کیسز میں ججز جو ایڈوکیٹس ہوتے ہیں ان کی کم علمی سمجھ لیں یا ان کا ایک ایکسپیرینس کی کمی کی وجہ سے وہ بونافائیڈی کسی کو مشورہ دیتے ہیں بونافائیڈی، اور وہ مشورہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ لیکن 50 to 70% کیسز ایسے ہیں جو اس طرح کے دائر ہوتے ہیں جس میں اگر وکیل ان کو کہتا بھی ہے کہ آپ کا کیس نہیں بنتا تو ایون دین وہ جو ہے وہ کیس دائر کراتے ہیں۔ میں نے میری 11-12 سال پریکٹس ہو گئی، میں نے کئی دفعہ دوست جو میرے پاس لیٹیگنٹ پبلک آئے کیس کروانے کے لیے تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کا کیس نہیں بنتا، اور پھر ان کو اسی کچہری میں نے دیکھا کہ وہ دوسرے کسی وکیل کو انہوں نے راضی کر کے تو وہ اپنا کیس چلا رہے تھے۔ ایٹ دا اینڈ آف ڈے جب وہ کیسز میں رزلٹ وہی آتا ہے جو میں بتاتا ہوں تو وہ کئی دفعہ ہمارے پاس واپس آتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ نے جو 5 سال یا 7 سال پہلے مجھے بات بتائی تھی ہم آج وہیں کھڑے ہیں کہ ہمارا کیس خارج ہو گیا۔ تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سرکل آپ سے سٹارٹ ہوا تھا، اگر میں اس چیز کو کہوں کہ یار اس نے غلط ایک کیس کے اوپر کسی سیکنڈ لائر کے پاس گیا ہے، اب کیونکہ اس کا کیس سالو نہیں ہوا تو اس لیے پھر اس نے کہا کہ ہمیں یہ لوگ گائیڈ نہیں کر رہے صحیح، تو یہ بھی ایک آپ نے بات یہ کی ہے۔ پرسپشن ہوتی ہے، لیکن دیکھیے جب اس کو ایک بندے نے بتایا ہے
تو اس کو چاہیے نا کہ اس کی بات مان لی جائے. ٹھیک. دیکھیے پرابلمز ہیں جب آپ کا جو سچویشن لیول ہے وہ ہائی ہوتا ہے تو کیسز کی تعداد کم ہوتی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ پر کیپٹا جو آپ کا جو ہے وکیلوں کی ریشو وہ زیادہ ہے. 5,000 بندوں کو دیکھیں کیس کسی کسی کا بننا ہے, بیمار ہر کسی نے ہونا ہے. 20 سے 25,000 بندوں کو ایک ڈاکٹر اویلیبل ہے اور 5 سے 6,000 بندوں کو ایک وکیل اویلیبل ہے. اویلیبلٹی زیادہ ہے, لیٹیگیشن کم ہے, جس کی وجہ سے جس بندے کے پاس یہ کیس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں اپنی جو پروفیشنل چارجز ہیں. دوسرا میرے خیال میں, میرا ایک ذاتی خیال ہے, میرے لیگس جو ہے وہ شاید اس کو ڈفر کرتے ہوں, ہمارے پروفیشن میں سب سے بڑی خامی یہ بھی ہے کہ ہم کنسلٹیشن فیس چارج نہیں کرتے. اگر کنسلٹیشن فیس چارج کریں تو آپ بہت سارے پیسے اپنی صحیح کنسلٹیشن دے کے کما سکتے. مثلا میرے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے, اس وقت تک مجھے وہ فیس نہیں دے گا جب تک میں اس کا کیس نہیں کرتا. میں اس کو 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ جو کنسلٹیشن دوں گا وہ میری ضائع جائے گی اگر میں اس کا کیس بک نہیں کرتا. تو اب کیونکہ یہ رواج نہیں ہے کہ کنسلٹیشن کی فیس ہے, تو میں کہتا ہوں کہ میں نے 1 یا 2 گھنٹے اگر لگائے ہیں تو میں کسی نہ کسی طرح اس کا کیس لے لوں اور اس کا کیس بنا دوں. اگر یہی ہو کہ میں ہر دوسرے یا تیسرے دن میں کوئی ایک کیس میں کنسلٹیشن کروں اور میں اپنی اگر میری 2 لاکھ روپیہ فیس ہے اور میں اس میں 20,000 روپیہ چارج کرتا ہوں اور میں صرف اس 20,000 جو ہے اس پہ ہی اکتفا کر لوں اور اس کو صحیح کنسلٹیشن دے دوں, تو مجھے اپنی جو لیبر ہے وہ مل جائے گی, مل جائے گی اور میں اس کو صحیح مشورہ دے دوں گا کہ بھئی آپ کا کیس نہیں بنتا. اس لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ جو لوگ کیسز کرانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو صحیح مشورہ لیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایڈوکیٹ کے پاس, جس کے پاس بھی جاتے ہیں, اس کو کہیں بھئی آپ کی کنسلٹیشن فی علیحدہ ہے اور آپ کی فی ہم علیحدہ دیں گے. تو آپ کو وہ بتائیں جتنا ٹائم ہم کنزیوم کریں گے اس کا آپ چارج کریں. یہ نہ کریں کہ وہ اپنی کنسلٹیشن فی کیونکہ اس نے ٹائم 2 گھنٹے یوز کیا ہے اس کو چارج کرنے کے لیے وہ اس سے پوری فیس. تو یہ جو ہے ہمارے لیے بگ پرابلم ہے, خاص کر کے نیچے کچہری میں جو جونیئر وکیل ہوتے ہیں. تو ایک لیٹیگنٹ پبلک جو بے فرد ہے وہ آتا ہے, وہ پہلے کسی ایک سے مشورہ کرتا ہے, پھر دوسرے سے مشورہ کرتا ہے, پھر تیسرے سے مشورہ کرتا ہے. تو جب 4-5 بندوں سے وہ مشورہ کرتا ہے تو کسی ایک کے آڑے میں کسی کے ایک بندہ وہ اس کو جو ہے نا وہ کیس اس کا لے لیتا ہے. اس لیے, اور وہ مشورہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے کسی کو فیس نہیں دینی. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ بھی آپ کو کنسلٹیشن ہی دیتے ہیں نا, وہ اپنی جیب سے آپ کو کوئی چیز نکال کے نہیں دے رہا. وہ آپ کا مرض دیکھتا ہے, آپ کو پرسکرپشن دیتا ہے اور آپ سے ایک چارج کرتا ہے 2,000-4,000 روپے جو بھی وہ چارج کرتا ہے. تو کنسلٹنسی فی ہونی چاہیے, ایڈوکیٹس کو بھی چاہیے کہ اپنی کنسلٹنسی کی علیحدہ مطلب فی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا اس کے اندر کنسلٹنسی فیس ہونی چاہیے تاکہ نظام ٹھیک ہو اور لوگ جس چیز کے لیے آ رہے ہیں مطلب کوئی ایکسٹرا نہ آپ کا ٹائم ضائع کرے نہ وہ اپنا ٹائم ضائع کرے. صحیح, یہ آپ نے پوائنٹ ریز کیے ہیں. اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں. اپنا مسئلہ یہ آتا ہے کہ فیملی کیسز, کیونکہ آپ فیملی کیسز دیکھتے ہیں تو ہمارا ایک سب سے بیسک کوشچن کیا فیملی کیس بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں فیملی کیسز. تو سب سے میجر کوشچن نا اس سے پہلے کیا آتا ہے کہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے کہ پاکستانیوں میں اخلاقیات کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس چیز سے کتنا متفق ہیں اور یہ کس طرح ہمارے معاشرے کو افیکٹ کر رہا ہے؟ اخلاقیات کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرابلمز جو ہے نا وہ مختلف سٹیجز پہ ہے. آپ پرانے دور میں دیکھیں تو جب یہ رشتے وغیرہ برادری میں ہوتے تھے اور ماں باپ ان کو طے کرتے تھے تو پرابلمز کم ہوتے تھے. اب پرابلمز اس کے 3 یا 4 پرابلمز ہیں میجر جو آپ کے فیملی ڈسپیوٹس ہیں. کچھ پرابلمز ہیں جو رچ فیملیز ہیں یا ویل سیٹلڈ فیملیز ہیں ان کے پرابلمز ہیں, اور کچھ پرابلمز ہیں جو پور ایک یا مڈل کلاس یا اس سے لوور مڈل کلاس کا طبقہ ہے اس کا پرابلم. اب جو فیملی ڈسپیوٹ کورٹس میں آتے ہیں کوئی اخلاقیات کا پرابلم نہیں.
کوئی شخص میں نہیں سمجھتا کہ وہ شادی اس لیے کر رہا ہے کہ کل اس کا ڈسپیوٹ، آپ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، لیکن 99% لوگ گھر بسانے کے لیے، چاہے وہ رچ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں یا مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں یا لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس لیے شادی کرتے ہیں۔ پرابلمس کیا ہیں کورٹ میں؟ زیادہ تر کیسز کیا آتے ہیں کورٹ میں؟ جو لوور مڈل کلاس ہے اس کی کیسز کی یہ جو ریزنس دو ہیں، سب سے بیسک ریزن وہ ہے فنانشیل ایشوز۔ جب ان کی ایک خامند ہے، اس کی آمدن کم ہے اور وہ خرچات پورے نہیں کر سکتا، ظاہر ہے اس میں گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، اور جھگڑے کا بعض دفعہ سپریشن کی صورت میں اور اس چیز میں بن جاتا ہے۔ دوسرا، یہ جو ہماری شادیاں ہوتی ہیں کہ بٹا سٹا کی جو شادی ہوتی ہے کہ ایک کا گھر آباد ہوا ہے، ایک کی بہن دوسرے کا گھر میں، دوسرے کی بہن اس کے گھر میں، تو جب ایک گھر آباد نہیں ہوتا تو دوسرا جو ہے وہ غیر آباد بغیر ریزنس کے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں، ان کا اور کوئی پرابلمس نہیں ہوتا۔ اب جو ایک کی اور کلاس ہے جس کی پرابلم ہے، جو اسلام آباد میں نے دیکھا ہے کہ کافی ہے، ان کا ایٹیچیوڈس پرابلم ہے۔ ان کے ایٹیچیوڈس پرابلمس کی وجہ سے وہ شروع میں جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ اس کو بڑا ہائی کلاس رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، ان کا اپنا رائٹ ہے کہ وہ ایک ویسٹرن سوسائٹی کے طور پہ اس کو چلائیں، میاں کو نک نیم سے بلانا، باقی اس کے معاملات تو ساری زندگی وہ نہیں چلتا۔ تو جو ہمارا جو ایسٹرن سوسائٹی کا یا ہمارا اسلامک جو ویلیوز ہیں، جب اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جب امیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور کچھ عرصے بعد وہ دم توڑنے لگتی ہیں، تو پھر وہ ڈسپیوٹس آتے ہیں۔ ان کے فنانشیل ایشوز نہیں ہیں، ان کے ایٹیچیوڈس پرابلم ہے۔ دوسرا، ان کی جو ایک فیملی ٹائی ہوتی ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے۔ ہم جو آپ ولیج میں یا چھوٹے شہروں میں، تو وہاں شادیاں برادری میں ہوتی ہیں، برادری میں ہوتی ہے، ان کی جو فیملی ٹائی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ فیملی ٹائی اس طرح اسٹرانگ ہوتی ہے کہ ان کی برادری کے بندے اس میں پڑ جاتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں۔ وہ اگر میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی ہے تو ایک شخص جو وہ اگر لڑکی کا ماموں ہے تو ممکن ہے وہ لڑکے کا چچا ہو، تو 8-10 ایسے آدمی ہوتے ہیں جو دونوں طرف سے برادری کے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں پڑ گئے تو اس معاملے کو سالو کر دیتے۔ تو جو شہر میں لوگ رہتے ہیں وہ مختلف کاسٹ ہیں، ان سے ہوتے ہیں، مختلف ایریاز سے ہوتے ہیں، ایون مختلف کنٹری سے ہوتے ہیں۔ تو جب ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں تو ان کا کوئی کامن فرینڈ بھی نہیں ہوتا، اور کامن جو ہے وہ ان کی جو ایک بانڈ ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ کیسز کی تعداد، اخلاقیات کا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، ایک حد تک ہے، لیکن اس کو آپ نیگلیجیبل ریشو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا بیسک پرابلم جو ہے، جو لوور مڈل کلاس ہے، اس کا بیسک پرابلم فنانشیل پرابلم ہے، اور ان کے پرسنل ایگوز ہیں، اور جو اپر مڈل کلاس ہے اس کا ایٹیچیوڈ پرابلم ہے۔ سر ایک بات آپ نے مطلب یہ بتائیے کہ ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے، اور ایک کاسٹ سسٹم والی میرج کا آپ نے بتایا کہ وہ ان کا فیملی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، لیکن سر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سالوں کے اندر بلکہ ایک میجر ریشو ہے کہ لو میرجز جو ہیں وہ کورٹ میں جا کے ہو رہی ہیں اور بھاگ کے شادی ہوتی ہے، اس میں بہت سارے فیکٹرز آتے ہیں۔ تو آپ کے نزدیک مطلب یہ والا کانسیپٹ جو ہے یہ اتنے سالوں میں کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم آج سے 10 سال پہلے دیکھیں تو بہت کم تھا، اب بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ کورٹ میں کوئی رجسٹر نہیں رکھا ہوتا کہ کورٹ میں میرج ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بڑا غلط نام لفظ ہے کہ کورٹ میرج ہو جاتی ہے۔ ہر میرج جس کے لیے ایفیڈیوٹ کچہری سے ٹیسٹ کروایا جاتا ہے اس کو کورٹ میرج کہتے ہیں۔ کورٹ میرج کا جو ایک کنسیپٹ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جج صاحب ہیں، انہوں نے کوئی رجسٹر رکھا ہوا ہے کہ وہ ان کا نکاح کرا دیتے ہیں، وہاں نکاح رجسٹر ہو جاتا ہے۔ ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ وہ نکاح بھی اسی طرح کوئی نکاح رجسٹرار ہی پڑھاتا ہے، وہ مولوی صاحب بھی اس کو خطبہ پڑھتے ہیں جس طرح عام پڑھا جاتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس میں والدین شامل نہیں ہوتے۔ دولہا اپنے دوستوں کو لے آتا ہے، وہ ایک ایفیڈیوٹ بناتے ہیں اس لڑکی کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے کہ میں اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہوں، اور وہاں کچھ ایسے نکاح خوان ہیں جو یہی کام کرتے ہیں، تو وہ ان کا نکاح کرا دیتے۔ لیکن آپ کا جو کوشچن تھا نا، آپ نے کوشچن کیا کہ اس کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ جی، میرا خیال میں اس کی تعداد اتنی ہی ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے، اور یہ
آپ پتہ نہیں اس کو ایگری کریں گے کہ نہیں، یہ جو لو میرجز والے کیسز ہیں نا، یہ کچہری میں بھی نہیں آتے، یہ خود یہ ریزالو کر لیتے ہیں۔ جب ان کی لو ختم ہوتی ہے تو زیادہ تر وہ ریزولوشن وہاں ہی ہو جاتی ہے۔ عدالتوں میں جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں، 99.99% کیسز جو ہیں نا، وہ ایسے ہی ہوں گے، چاہے وہ اپر مڈل کلاس سے ہیں، لوور مڈل کلاس سے ہیں، جن کی شادیاں ان کے والدین نے کی ہوئی ہیں۔ یہ جو لو میرجز والے کیسز ہیں، یا آباد رہتے ہیں، یا یہ آباد رہتے ہیں، یا یہ خود ہی اپنا وہ ڈیزالو کر لیتے ہیں۔ جب لو ختم ہوتی ہے تو پھر میرج بھی ختم، کیونکہ لو میرج ہوتی ہے، لو ختم ہوتی ہے تو میرج بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ پرابلم ہوتا ہے۔ میرج میں دیکھیں، اسلام حق دیتا ہے، اسلام حق دیتا ہے لڑکے اور لڑکی کو شادی کرنے کا اس کی مرضی سے، لیکن اس کی مرضی کے پوچھنے کا حق اس کے والدین کا۔ ان کا طریقہ کار اسلام نے یہ دیا ہے کہ بھئی آپ والدین جو ہیں ان سے پوچھ کے شادی کریں، ان کی مرضی سے شادی کریں، لیکن حق جو ہے وہ ولی کا ہے، اور ولی جو ہے وہ اس کے والدین ہوتے ہیں جنہوں نے اس کو پالا ہے۔ تو یہ ہم ویسٹرن سوسائٹی میں نہیں کہہ رہے کہ اس طریقے سے ہم لوگوں کو اجازت دے دیں اور کوٹے اس کو جو ہے وہ انکریج کرنا شروع کر۔ سر اب کورٹس کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ چھپ کے شادی جو ہوتی ہے، مطلب چھپکے سے جو نکاح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بہت ڈسکلوزڈ میرج، انڈسکلوز میرج جسے آپ کہتے جی ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اب یہ تعداد ہے بھی، اور اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا یہ چیز جائز ہے، تو کیا یہ چیز جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ والی چیز ہے نا کہ ریسنٹلی بھی سب کورٹ کی طرف سے بھی کافی زیادہ چیزیں تھیں کہ آپ فرسٹ بیوی کی جو ہوتی ہے نا اس کی پرمیشن کے بغیر جو ہے یہ شادی نہیں ہو سکتی، سیکنڈ میرج جسے آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، مطلب کیا یہ جائز ہے جو چھپکے سے جو لوگ کہتے ہیں نکاح کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، نکاح جو ہے نا وہ تو اٹ از نتھنگ بٹ از اے سوشل کانٹریکٹ، اٹ از این آفر اینڈ ایکسیپٹنس۔ اعلان جو ہے وہ سنت ہے، حکم ہے کہ آپ نکاح کا اعلان کرائیں، اعلان کیا جائے، اور اعلان کے لیے ہی گواہ رکھے جاتے ہیں، ورنہ گواہ ضروری نہیں ہے نکاح کے لیے۔ اگر مرد آپ اور اس کو وہ بالغ ہیں، وہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس کرتے ہیں تو وہ شادی ہو جاتی ہے۔ لیکن شریعت ہماری یہ جو آپ کا ولیمہ سرمنی ہے، اٹ از دا اناؤنسمنٹ آف ریلیشن شپ، کہ آپ جو ہے یہ جو دلہن والے جو رات کو کھانا دیتے ہیں یہ شریعت میں نہیں ہے۔ جو ولیمہ ہے یہ ہے کہ شریعت میں ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کریں اپنے دوستوں کو، احباب کو، اٹ از اناؤنسمنٹ۔ آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام نہیں ہے۔ میں کیونکہ اس پہ زیادہ اسٹی نہیں کرتا، میں شرعی ماہر نہیں ہوں، قانونی طور پہ آفر دیکھیں، ایک ہوتی ہے نکاح، ایک ہوتا ہے نکاح کی رجسٹریشن۔ نکاح از سم تھنگ ایلس، اس کی رجسٹریشن از سم تھنگ ایلس۔ 1961 سے پہلے پاکستان میں نکاح کی رجسٹریشن کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ ابھی بھی جو پرانے لوگ ہیں ان کی جو نکاح ہیں وہ زبانی نکاح ہوئے ہیں۔ یہ 1961 میں جو ہے وہ مسلم فیملی آرڈیننس آیا، نو آرڈیننس آیا 1961 کا، انہوں نے کہا کہ اس کو نکاح کو رجسٹر کیا۔ نکاح رجسٹر نہ ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے قطعاً بھی کہ نکاح نہیں ہے۔ نکاح رجسٹریشن کا مقصد یہ ہے، اس کا ایفیکٹ یہ ہے کہ بھئی آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹری پروف نہیں ہے کہ آپ کا نکاح ہوا ہے۔ اٹ از اونلی اے ڈاکومنٹیشن آف اے سرمنی۔ جو آپ کی نکاح سرمنی ہے اس کی ایک ڈاکومنٹیشن ہے، اور اس میں کیونکہ حق مہر اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کے لیے اس کو کیا گیا ہے۔ قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ابھی بھی جو میں نے، کیونکہ میری پوسٹنگ رہی ہے جو آپ کا ساؤتھ پنجاب ہے، ساؤتھ پنجاب میں اور ایون کے پی کے میں ابھی بھی وہ زبانی نکاح کرتے ہیں، ریٹن نکاح نہیں کراتے۔ وہ ان کی ایک ٹریڈیشنز ہیں، وہ زبانی نکاح کراتے ہیں۔ زبانی نکاح محفل میں ہوتا ہے، آفر ایکسیپٹنس ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو اب جیسے ہم نے کہا جی کہ یہ جو چھپ کے میرجز ہوتی ہیں، اب چھپ کے میرج کی 2-3 ریزنز ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک ریزن یہ ہے کہ جس کے بچے ہیں، جس کی فیملی ہے، اس کی برادری میں شادی ہوئی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں دوسری شادی کروں جو کہ اسلام میں جائز ہے، لیکن ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ایسا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ شریعت کے مطابق اپنی بیوی سے اجازت لیں۔ اب یہ بڑا یہ کوسچن آیا، یہ تو کس ججمنٹ بھی ہے فیڈرل شیپ کورٹ کی
جس میں انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ دوسری بیوی کی اجازت ضروری ہے یا نہیں. تو فیڈرل شریعت کورٹ نے اس میں باقاعدہ اپنا ججمنٹ دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی اجازت ضروری نہیں ہے. تو پھر سیکشن 7 میں اس کو آپ سیکشن 6 میں پولیگیمی میں اس کو کیوں آپ جو ہے وہ سزا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ اس کی ایک جو لا آف دا لینڈ ہے اس کی خلاف ورزی کی وجہ سے اس کا ٹرائل ہوتا ہے کہ بھائی اس نے جس طرح کے آئی تھنک سیکشن 7 ہی ہے کہ وہ رجسٹریشن آف اے میرج اٹ از ریکوائرمنٹ آف اے لا, اٹ از ناٹ اے ریکوائرمنٹ آف اے شریعہ. اگر وہ کوئی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتا تو جو اس کی پینلٹیز ہیں وہ ملیں گی. اس طریقے سے اگر دوسری شادی نہیں کرتا تو اس کی نہ دوسری شادی نل اینڈ وائڈ ہوتی ہے, وہ شریعت کے مطابق درست شادی ہے, اس کو صرف سزا اس وائلیشن آف لا کی دی جاتی. ایسی صورت میں جو لوگ ہیں وہ شادی کر لیتے ہیں, اس کو کہیں رجسٹر نہیں کراتے اور اس کو کہتے ہیں جی آپ کی خفیہ میرجز ہے. اس کی بہت آفٹر افیکٹس ہیں. بعد میں جب وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, یہ اور معاملات ہو جاتے ہیں, یہ ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب وہ جو لڑکی ہے وہ کلیم ہی نہیں کر سکتی. اس کا میں نے بطور ادھر ایز اے جج فیملی کو میرے پاس آیا, اور میاں بیوی رہتے رہے, بڑا سا رہتے رہے, اور انہیں ٹاور کا کوشچن آیا تو اس کے پاس کہیں رجسٹرڈ نکاح نہیں تھا. تو وہ آئی تھنک ایکٹرس تھی ایک, اس کا مجھے نام نہیں یاد, ان کا کیس تھا. تو وہ اس طریقے سے ان کو بہت پرابلم ہوئی اپنے کیس کو ثابت کرنے کے لیے. اس پہ پھر ہم نے سرکمسٹانشل کو ایویڈنس دی. مثلاً وہ جو جس گھر میں وہ میاں بیوی کے طور پہ رہتے رہی, وہ جو انہوں نے خود انٹروڈیوس کرایا کہ یہ ہمارا ڈرائیور ہوتا تھا, تو ہم نے اس کو کال کر کے تو اس کا دیکھا کہ اس کو شادی پھر اور طریقے سے ثابت کرنی پڑتی. تو یہ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ جو ہڈن میرجز ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ 1% سے بھی زیادہ نہیں ہے. یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کرتے ضرور ہیں, اور لیکن وہ پرابلمز پھر فیس کرتے ہیں. سر کئی جگہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ اب کیونکہ شرعی اجازت اور ایک چیز ہے ہمارا لا, شریعت میں دوسری شادی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح آپ کیونکہ فیملی کیسز آپ نے بہت زیادہ دیکھے ہوں گے, تو ڈفرینٹ اسپیکٹس میں آپ کو نا یہ ہوا ہوگا کہ شرعی اجازت, تو کیا ہم یہ چیز سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو قانون ہے ہمارا اور شرعی جو ہے یہ ایک نہیں ہے, کیا یہ پیرالل چل رہے ہیں یا کس طرح چل رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس میں نا یہ آئی تھنک PLD 2000 فیڈرل شریعت کوڈ پیج 1, یہ سارے جو ہے نا سیکشن 4 آف فیملی لاز آرڈیننس کا 6, 7 یہ سارے چیلنج ہوئے تھے کہ ان اسلامک. کچھ انہوں نے سیکشن 4 کو ان اسلامک قرار دیا, لیکن سیکشن 6 کو انہوں نے ان اسلامک قرار نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ اگر تو دوسری شادی پہ کمپلیٹ بین ہوتا کہ آپ دوسری شادی کر ہی نہیں سکتے, تو ہم اس کو قرار دیتے جی یہ غیر شرعی ہے. جو 4 شادیاں کر سکتے ہیں مرد, تو یہ غیر شرعی ہے. اس میں جو قانون کے اندر اس کو بین نہیں کیا گیا, ایک پروسیجر پرسکرائب کیا گیا ہے, اور پروسیجر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صرف اپنی بیوی سے اجازت لے سکتے ہیں. بیوی اگر آپ کو اجازت نہیں دیتی ڈزنٹ مین کہ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے. آپ یونین کونسل سے اجازت لے سکتے. یونین کونسل سے اجازت مین کہ انہوں نے ایک پرسکرائب پروسیجر دیا ہے, اور پھر اس کے تھوڑے سے آفٹر افیکٹس رکھے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی ڈیفرڈ ڈاور ہے تو آپ کو فوراً دینا پڑے گا. آپ دوسری شادی کرتے ہیں تو جو آپ کا حق کے موجل, اس کو غیر موجل ہوتا ہے, اس کو جو ہے مثلاً موجل اور غیر موجل یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کا حق مہر 1,00,000 روپے مقرر ہوا تو 5,000 اس نے موقع پہ دے دی, اور 95,000 اس کو ڈیفرڈ ڈاور کہتے ہیں. سر تو یہ اتنا کمپلیکس چیزیں ویسے کیوں ہیں؟ مطلب اگر ایک عام بندہ دیکھے تو وہ کہے یار آپ جو ہیں, مطلب آپ کے سامنے قرآن ہے, حدیث ہیں, وہ سب چیزیں موجود ہیں, تو ابھی بھی یا کیا یہ جو قانون ہے یہ کہتے ہیں انگریز کا قانون ہے نہیں, جس کی وجہ یہ سے مصر بڑی سے آیا ہے. complex چیزیں یہ جو جتنا بھی مسلم فیملی لاز آرڈیننس آیا ہے نا جی 1961 کی, یہ مصر سے آیا ہے. مصر میں ان کا ایک اپنا مکتب فکر ہے, تو انہوں نے جامعۃ الازہر کے ذریعے انہوں نے اپنے قانون کو اسلامی بنایا ہے, اس کو ہی ہم نے اڈاپٹ اسی طرح کی ہے. مثلاً اسی قانون میں مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 میں جو غیر اسلامی قرار دیے گئے وہ سیکشن 4 ہے. سیکشن 4 کہتا ہے جی کہ اگر کسی شخص کا نانا یا دادا زندہ رہتا ہے, اس کا والد یا والدہ فوت ہو جاتے ہیں,
اور اس کے بعد ان کا نانا نانی یا دادا دادی فوت ہوتے ہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ پوتا پوتی یا نواسا نواسی کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، وہ وراثت میں حصہ نہیں لے سکتے۔ تو سیکشن 4 کہتا ہے، یہ انیبلنگ پروویژن تھی، انہوں نے کہا کہ اس میں آپ وہی شیئر اس کو دیں گے جو ان کے باپ نے یا ماں نے اپنے باپ یا ماں سے لینا تھا۔ اور اس پہ انہوں نے قیاس کرتے ہوئے کہ جہاں قرآن پاک کی آیت ہے کہ اب یتیموں کا مال مت کھو، تو انہوں نے کہا یتیموں کا یہی مال ہے نا، کہ آپ جو ان کو والد کی اب ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے کہ ان کا والد یا والدہ اپنے والد سے والدہ کی زندگی میں فوت ہو گئے ہیں، تو اب باقی ان کے ایک بندہ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، اور وہ اگر فوت ہو تو اس کے چاروں بیٹوں کو حصہ ملے۔ لیکن اگر ایک بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو گیا ہے، اس کے بچوں کو تو پھر کچھ نہیں ملے گا، اس لیے ان کے بچوں کو وہی حصہ دیا جس پہ قیاس کیا جائے۔ اس کو بھی انہوں نے قانون اسلامی قرار دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جب قرآن میں قیاس وہاں ہوتا ہے یہاں آپ کے نص سے ثابت نہ ہو، تو جب قرآن پاک میں حصے مقرر کر دیے گئے ہیں تو حصے میں پوتا پوتا نواسا نواسی کا نہیں ہے، اس لیے اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر دادا دادی یا نانا نانی دینا چاہتے ہیں تو وہ کیونکہ غیر وارث بن جاتے ہیں تو ان کو اتنا حصہ وصیت میں دے دیں، جتنا ویسے ان کو ملنا تھا تو وصیت کر دیں اگر دینا چاہتے ہیں، تو وہ ان پہ چھوڑا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ قیاس سے اور بہت ساری چیزوں سے مل کے بنی ہے، کوئی اس میں شریعت کے بارے میں کوئی نہیں ہے۔ اب ان کو ان اسلامک قرار دینے کے باوجود بھی ابھی تک میٹر جو ہے 2000 کا تقریباً 23 سال ہو گئے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ یہ سیکشن 6 اور 7 کو تو انہوں نے ان اسلامک قرار ہی نہیں دیا۔ سیکشن 6 کے بارے میں دیکھیں، اگر اجازت لازمی نہ قرار دی جائے تو بہت سارے معاملات جو ہے نا وہ آپ کے پیش ہو سکتے ہیں۔ ابھی بہت سارا ایک خوف ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ لیگلی آپ کو پراسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے ٹھیک ہے ایک کمپلشن کی وجہ سے لوگ ہڈن میرجز کرتے ہیں، کیونکہ ہم گھبراتے ہیں معاشرے سے۔ ہم معاشرے میں چاہتے ہیں کہ معاشرہ میں کچھ نہ کہے، شریعت جو کچھ کہتی ہے، تو ہم شریعت کو فالو کرنے کے بجائے معاشرے کو فالو کرتے ہیں۔ اگر شریعت کے مطابق فالو کیا جائے تو آپ اگر آپ کی بیگم اجازت نہیں دیتی تو آپ سیون کو سر سے اجازت لے سکتے ہیں، تو آپ وہاں سے اجازت لیتے ہو، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ لا آف لینڈ اور ہے، لا آف لینڈ کیا ہے؟ اب یہ جس طرح آپ کا سیکشن 7 کہتا ہے کہ جو آپ کا طلاق کا نوٹس دینا لازمی ہے۔ اب جو نوٹس ہے نا، یہ طلاق نہیں ہے، یہ طلاق کا نوٹس ہے کہ بھئی آپ نے اگر اپنی بیگم کو طلاق دے دی ہے تو آپ اس کا ایک نوٹس دیں گے تحریراً اس کو بھی اور یونین کونسل کو کہ میں نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ زبانی طلاق بھی ہو جاتی ہے، بیوی شریعت کے مطابق زبانی طلاق ہو سکتی ہے۔ اس میں ورڈ لکھے ہوئے ہیں، آپ ہز ڈوئنگ سو، آپ ہز ڈوئنگ سو، میننگ دیر بائے کہ نوٹس سے پہلے وہ طلاق دے گا، اس کے بعد نوٹس دے گا۔ تو نوٹس جو ہے وہ شریعت کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، نوٹس جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے قانون کی۔ تو کیا سر ایک مطلب طلاق کے بعد کیا ہسبینڈ اور وائف ساتھ رہ سکتے ہیں جب پہلی طلاق ہوتی ہے؟ دیکھیں اگر تو سنگل طلاق ہو، اگر 3 مہینے کے اندر رجوع ہو جائے تو وہ پہلی طلاق ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ ایک طلاق دینے کے بعد رجوع نہیں کرتا 3 مہینے تک، جو عدت کا پیریڈ ہوتا ہے 3 مہینے تک، اگر 3 طہر جو ان کے پیریڈز ہوتے ہیں اس میں 3 طہر تک اگر وہ نہیں کرتا، وہ طلاق کے بائن بن جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص 1 مہینے بعد دوسرا تیسرا مہینے کے وقفے سے دیتا ہے، وہ بھی طلاق بائن ہوتی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اب اس کا جو ہے نا شریعت میں فرق رکھا ہے اور قرآن سے یہ ثابت ہے، اس میں یہ ہے کہ جب آپ ایک طلاق کے بعد دوسری اور تیسری پرونونس نہیں کرتے بلکہ آپ رجوع نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ طلاق ہو جاتی ہے، تو اس میں انٹرویننگ میرج کی ضرورت نہیں ہے، آپ نکاح جدید اسی عورت سے کر سکتے ہیں۔ انٹرویننگ جس کو عرف عام میں حلالہ کہتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ 3 طہر میں 3 طلاق دیتے ہیں یا تینوں طلاق اکٹھی دے دیتے ہیں، اس طلاق کی صورت میں اسی عورت سے نکاح ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت کسی اور کے ساتھ نکاح نہ کرے اور وہاں سے پھر اس کو طلاق ہو، اور پھر جو ہے اس کو انٹرویننگ میرج یا عرف عام میں حلالہ کہتے ہیں۔ تو یہ آفٹر افیکٹس ہیں۔ ایک طلاق کے بعد میاں بیوی اکٹھے رہ سکتے ہیں، 2 طلاقوں کے بعد بھی میاں بیوی اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ ڈیوریشن کتنا ہے مطلب 3 طلاقوں کا، مطلب ڈیوریشن کوئی فکس ہے یا شریعت کے مطابق جو آپ کے جو پیریڈز ہوتے ہیں طہر یا وہ تطہیر میں ہوتی ہے،
جب وہ پیریڈس میں ان مخصوص ایام میں نہیں ہوتی، تو وہ تقریباً ایک ایک مہینے کا جو ہوتا ہے سرکل ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ایک ایک مہینے کا وقفہ ہوتا ہے کہ آپ 3 میں طلاق دیں، اور حکم یہ ہے کہ آپ اکٹھی طلاق مت دیں، کیونکہ غصے میں ہوتا ہے انسان۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ طلاق مینلی کس چیز کی وجہ سے ہوتی ہے؟ غصے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بہت زیادہ اس طرح کے کیسز بھی آپ کے پاس آئے ہوں گے، تو کیا وہ غصے والی طلاق جو ہے وہ جائز ہے یا اس کی شرعی میں کوئی حیثیت نہیں؟ یہ کہ طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے، طلاق جب ہو گئی اس میں مینٹل کیپیسٹی اس کی نہیں دیکھی جا سکتی کہ اس وقت وہ کس کیپیسٹی میں تھا، غصے میں تھا۔ کون بندہ ہے جو ایک بڑے پرانے مول میں اس کو کہے کہ جناب میں آپ کو طلاق دے، بڑے اچھے مول، یہ تو طلاق ہوتی ہی غصے میں ہے۔ اس لیے حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق حلال ہے لیکن ناپسندیدہ فعل ہے۔ اس لیے حکم کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو غصہ آیا ہوا ہے تو ایک طلاق پرونونس کریں، تاکہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی آپ کا وہ ڈور سارے کلوز نہ کریں۔ تو 3 طلاق اکٹھا سے روکا اس لیے گیا ہے کہ آپ اکٹھی طلاق نہ۔ لیکن اگر آپ غصے کی حالت میں تینوں طلاقیں دے دیتے ہیں، اس کے بعد شریعت کے مطابق وہ طلاق واپس نہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ اگر 3 طلاقیں ایک ساتھ غصے میں دیتا ہے تو وہ جائز ہے۔ دیکھیں جائز، شریعت کے مطابق طلاق ہو گئی ہے، ناپسندیدہ فعل ہے لیکن طلاق ہو گئی۔ کچھ فقہا نے، دیکھیں میں اس پہ شریعت کے بارے میں نہیں کیونکہ ظاہر ہے میں نے وہ پڑھا نہیں ہے، کچھ فقہا کے نزدیک اکٹھی 3 طلاقیں دینا ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے، لیکن جو حنفی فکر ہے، جو میجر ہے، اس کے نزدیک انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو طلاق ہے، یہ تینوں طلاقیں اگر آپ ایک جگہ دیتے ہیں تو تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سر یہ طلاق اور خلا میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں طلاق جو ہے نا، دیٹ از اے رائٹ آف اے ہسبینڈ جو ہے نا وہ طلاق دے گی عورت کو فارغ کر سکتے، 3 طہر میں دے، اکٹھی 3 طلاقیں۔ جو بانڈ ہے یہ جو ہے لو اینڈ افیکشن کا یہ ریلیشن ہے، آپ اس یونین میں نہیں، ہیٹڈ یونینز نہیں ہو سکتی کہ آپ خاوند اگر طلاق بھی نہیں دیتا اور اس کو تنگ کرتا ہے اور آپ اس کے ساتھ، یہ بیوی کسی بھی وجہ سے نہیں رہنا چاہتی، تو وہ اس سے سپریشن نہیں لے سکتی۔ تو یہ جو خلا ہے یہ بھی اسلام نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ قاضی کے پاس چلی جائے۔ ایک ہوتی ہے ڈیزولیشن آف میرج، ایک ہوتی ہے آن دا بیس آف خلا، ایک اور اس کے بہت سے گراؤنڈز ہیں جو کہ اس کو اویلیبل ہیں، مثلا انسینٹی ہے، اگر وہ پاگل ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ایک حد تک قید ہے، اور اس کے بعد اس کو کرویلٹی ہے، اگر اس کو مار پیٹ کرتا ہے، نان مینٹیننس ہے، یہ بہت سارے گراؤنڈز ہیں ڈیزولیشن میرج۔ اور ایک اس کا خلا کا ہے کہ آن دا بیس آف خلا کہ ٹھیک ہے جی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، وہ جب وہ صرف خلا کی بنیاد پہ کلیم کرتی ہے تو وہ ایز اے میٹر آف رائٹ کلیم کرے گی، اس کو پھر زر خلا میں اپنا جو حق میں ریسیو کیا ہوا ہے، پہلے وہ پورا واپس کرنا پڑتا تھا، اب انہوں نے کہا جی کہ آپ نصف واپس، پنجاب کے حد میں وہ نصف ہے، اسلام آباد میں آئی تھنک ابھی بھی جو ہے وہ پورا ہی واپس۔ لیکن جو کرویلٹی اور باقی چیزیں ہیں اس بھی اس کو ثابت کرنا پڑے، نان مینٹیننس سے اس کو ثابت کرنی پڑے، اس کا انسینٹی ہے، امپوٹنسی ہے، یہ ساری چیزیں اس کو ثابت کرنی پڑیں گی ود ایویڈنس، اور قاضی اس پہ پہنچتا ہے تو ہے۔ اب ایفیکٹ کیا ہے؟ قاضی کا مطلب کورٹ جائیں، اب کورٹ۔ یہ جو جج فیملی کوڈ از اے قاضی، ٹھیک، شریعت کے مطابق یہ قاضی ہے۔ جب کوئی مسجد کا امام یا یہ نہیں، قاضی مینس who has been appointed as a judge، ٹھیک ہے، جج فیملی کو کیونکہ کچھ ہوتے ہیں نا وہ اسلامک قاضی بھی اس چیز کو پرسیو کرتے ہیں، کچھ نہیں، وہ تو ایز اے دیکھیں سوات سائڈ پہ اور اس میں ایون کے بلوچستان سائڈ پہ ان کا نام ہی ڈیزگنیشن ہی قاضی ہے، وہ ججز لیکن وہ قاضی ہیں، ان کی ڈیزگنیشن ہی قاضی کے طور پہ ہوتی ہے، who has been appointed by the government، ٹھیک ہے، ان دس ریگارڈ، اور جج فیملی کوڈ فیکٹ جو ہے ریزولوشن آف میرج کے تحت آن دا بیس آف خلا ہو یا جو بھی ہو، اس کا افیکٹ کیا ہے، اور دوسری افیکٹ کیا ہے، وہ جو آپ 3 طلاق دیتے ہیں اس طلاق کے بعد آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو قاضی کا جو فیصلہ ہے اٹ از ٹریٹڈ ایز اے 1 طلاق، عدت کے پیریڈ کے دوران وہ رجوع کر سکتے، وہ آپس میں ری یونین کر سکتے، اگر عدت تک نہیں کرتے تو پھر ایک طلاق سرٹیفکیٹ جاری ہو جاتا ہے، تو اٹ از آلویز ٹریٹڈ ایز اے 1 طلاق، اس میں وہ اس کو ریووک کرنے کے یا ان کی ری یونین کے چانسز ہوتے ہیں، اسی طرح جس طرح کہ وہ ایک طلاق پرونونس کرے اور اس کے بعد رجوع نہ کرے۔ تو ڈیوریشن آف
خلا کتنا ہوتا ہے؟ جس طرح ڈیوریشن آف یہ ہوتا ہے کہتے ہیں طلاق ہوتا ہے، تو ڈیوریشن آف خلا بھی اسی چیز پہ آتا ہے؟ دیکھیے خلا کے لیے اس کو کورٹ میں کیس کرنا پڑتا ہے، اور جب یہ کورٹ ڈگری کر دیتی ہے تو اس کے ایک مسلم فیملی کوڈ اس کا رولز ہے 1965، اس کی ایک کاپی وہ یونین کونسل کو بھی بھیجتے ہیں کہ آپ اس کی مزید پروسیڈنگ کریں. اس میں عدت کا پیریڈ 90 ڈیز پیریڈ ہوتا ہے. اس کو کنفرم کرنے کے عدالت صرف خلا کی ڈگری پاس کرتی ہے، اس کا سرٹیفکیٹ یونین کونسل ہی دیتی ہے، اور یونین کونسل جو ہے وہ اس کا جو سرٹیفکیٹ دیتی ہے وہ 90 ڈیز ہوتا ہے اس کا پیریڈ، کہ خلا کی ڈگری رسیو ہونے کے 90 ڈیز کے بعد وہ بائنڈ ہو جاتی ہے. براڈ سا کوشچن ہے، ڈائیورس کیسز پاکستان میں جو ہیں 5 سال کا ٹائم پیریڈ لوں تو کتنے بڑھ چکے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ انفارچونیٹلی بڑھ چکے. بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں یا مڈ لیول پر؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو ایز کمپیئر کریں پچھلے 10 سال میں، تو 5 سال میں نہیں لیکن پچھلے 10 سال میں یہ ڈبل فگر ہو گیا. ڈبل فگر ہو گیا. اس کی ریزن ہمارا جو ہے نا لا، اس میں ایک امینڈمنٹ ہے کہ اس سے جب شروع میں یہ امینڈمنٹ نہیں آئی تھی، آئی تھنک یہ 2012 میں آئی، یا میرا خیال میں 2012 یا 8 میں، آئی ایم فارگیٹنگ. اس سے پہلے یہ تھا کہ خلا کی بنیاد پہ بھی جب عورت ڈگری کلیم کرتی تھی تو اس کو بھی پھر پری ٹرائل ریکنسلیشن ہوتی تھی، آفٹر ٹرائل ریکنسلیشن ہوتی تھی، اور درمیان میں ایویڈنس کا پیریڈ ہوتا تھا. تو درمیان میں کوئی بندے پڑ گئی تو اس کے معاملات کو جو ہے نا وہ ریزالو کر دیتے تھے. فیملی ڈسپیوٹ کو منیمائز کرنے کا یا ان کو ختم کرنے کا جو مین ہے وہ ہے ٹائم. ان کو ٹائم دے. جب غصے میں ہوتے ہیں، ایک دن جھگڑا ہوا، دوسرے دن آگے کورٹ میں کیس داخل ہو گیا، تو جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے عورت مرد کے بغیر رہتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے جی کہ اکیلی عورت کا رہنا کتنا پرابلم ہے. مرد بھی جب عورت کے بغیر رہتا ہے، اس کا گھر میں کوئی کھانا پکانے والا نہیں ہوتا، اس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی میرے پاس یا میرے بچے میرے پاس رہنا کتنے ضروری ہیں. آہستہ آہستہ جب وہ تھوڑا سا ہوتے ہیں پھر وہ بیچ میں لوگ پڑ جاتے تھے. تو پہلے یہ ٹائم تھا ایک زمانے میں جب ہم سروس کرتے تھے تو 6 منتھ فیملی کیس کو ڈیزالو کرنے کے لیے، اور اس میں باقاعدہ ایویڈنس ہوتی. ایز اے میٹر آف رائٹ یہ نہیں ہوتا تھا کہ آئے اور خلا کا بیان دے تو وہ اب تو 10A کے تحت انہوں نے کہا جی کہ جیسے ہی عورت آ کے کورٹ میں کہے کہ بھائی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں آئی ایم کلیمنگ دا ریزولوشن آف میرج آن دا بیس آف خلا، تو دین اینڈ دیئر ڈگری پاس کر. تو اب تو 2 یا 3 مہینے میں ابھی ان کے وہ بھی جو جذبات ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے نہیں ہوتے، ان کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں وہ ہے. اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جب ریزولوشن ہو جاتی ہے تو مرد بھی پچھتا رہا ہوتا ہے اور عورت بھی پچھتا رہی، لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ سرٹیفکیٹ بھی جاری ہو چکا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عدالتوں میں جس طرح انٹائرم مینٹیننس کا تو سسٹم آ گیا ہے کہ انٹائرم مینٹیننس طریقے تو کیسز کو چلائیں تاکہ ایسا تو یہ فوری طور پہ جو ڈگری پاس کرنے والا ہے نا، اس نے اس کی تعداد کو انکریج کیا ہے، اس نے اس کو انکریج کیا ہے. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، جس طرح آپ کا سوشل پرابلم ہے، جیسے جیسے آپ کو معاشرے میں سوشل پرابلم جو ہے، فائنینشیل کرائسس میں ہیں لوگ، تو وہ اب عورت دیکھتی ہے کہ میں اپنے گھر کا کام کاج کر کے لوگوں میں اپنے بچوں کو پال رہی ہوں اور خاوند نہیں تعاون کر رہا، یہ خاوند دیکھتا ہے جی کہ میں تو نہیں پال سکتا. تو جب سوشل پرابلم آتے ہیں، فائنینشیل کرائسس آتے ہیں، وہ فیملی ڈسپیوٹس آتے ہیں، تو اس لیے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. تو سر یہ آپ نے ڈائیورس کے بارے میں بتایا، تو اس کے بعد سب سے مین ایسپیکٹس آتا ہے آفٹر اٹ کے انہیریٹنس کے مسئلے بھی آتے ہیں کہ جب آپ کے فادر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کے بچوں میں کہتے ہیں ڈیوائڈ ہونی ہوتی ہے چیزیں، تو اس کا کیا بریک ڈاؤن ہے؟ دیکھیے ڈائیورس کا بچوں کی انہیریٹنس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ڈس انٹائٹل کرتے ہیں صرف عورت کو. جو فادر ہے یا مدر ہے وہ دونوں کی طرف سے ان کو انہیریٹنس میں حصہ ملے گا، ان کے انہیریٹنس سے کوئی تعلق نہیں ہے ڈائیورس کا. ایک شخص ہے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اس بیوی سے جو بچے ہیں وہ اسی کے بچے ہیں، وہ لیجٹیمیٹ چائلڈ ہیں. اس کے فوت ہونے کے بعد اگر اس نے دوسری ایک شخص ہے، اس کی پہلی شادی سے اس نے ڈائیورس جس کو کی ہے، اس سے 3 بچے ہیں، اور اس نے اس کے بعد دوسری شادی کر لی، اس سے بھی 3 بچے ہیں. تو جب اس کی وراثت تقسیم ہو گئی تو اس کے 6 بچے ہیں، اس کے 3 بچے نہیں، اس کے 6 بچے ہیں. ہاں پہلی بیوی نہیں شامل، دوسری بیوی شامل ہے اگر اس کو ڈائیورس نہیں ہوئی.
دوسری بیوی اس کی وراثت 1 بیوی اور 6 بچوں میں تقسیم ہوگی۔ اگر اس نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں اور دونوں حیات ہیں اور دونوں جو ہے وہ اس کو ڈائیورس نہیں ہوئی، تو پھر دونوں بیویوں میں اور دونوں بیوی کے بچوں میں ایکول تقسیم ہو جائے گی۔ یہ بھی کوئی نہیں ہوتا، یہ بھی یونٹ بنتا کہ اس بیوی کے 6 بچے ہیں اور اس بیوی کے 3 بچے ہیں، تو ایکولی ڈیسائیڈ کریں کہ اس کا آدھا آدھا کر دے، ایک اس کا نصف کر کے 6 میں تقسیم کر دیں اور نصف 3 میں تقسیم کر دیں۔ اس میں اسی طرح ایک عورت ہے، اس سے اس کے 4 بچے ہیں، دوسرے میں سے اس کی 4 بیٹیاں ہیں۔ تو اب جب انہیریٹنس میں آج جائیں گے تو اس میں جو بچیاں ہیں ان کو ایک ایک حصہ ملے گا، یعنی ان کو 4 حصے مل جائیں گے، اور جو بچے ہیں ان کو 8 حصے مل جائیں گے، چاہے وہ ڈائیورسی کے بچے ہیں۔ انہیریٹنس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو ہے نا اس کے ساتھ، صرف ڈس انٹائٹل کرتا ہے عورت کو۔ عورت، اور اس میں بھی اگر عدت کے دوران پرونونسمنٹ آف طلاق کے بعد عدت کے دوران اگر وہ خامند فوت ہو جاتا ہے، ایون دین شی از انٹائٹل، انہیریٹنس میں وہ انٹائٹل ہے۔ اگر عدت کا پیریڈ ختم ہو جائے تو پھر انٹائٹل۔ تو سر آپ اپنی کوئی لائف کا ایک یونیک کیس بتائیں اس لحاظ سے جو آپ کو بھی ہوا ہو گیا، یہ میری لائف کا بہت یونیک کیس ہے، جو آپ نے انہیریٹنس میں کوئی کیس لیا ہو یا اس طرح کا کوئی کیس لیا ہو آپ نے؟ بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ جو میں ڈیل کیے ہیں۔ سب سے جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کی فیملی ایفیکٹ۔ یہ جو فیملی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں میاں بیوی کے، اس میں آپ کے جو رولنگ سٹونز بن جاتے ہیں وہ آپ کے بچے ہوتے ہیں، وہ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ ان کی وہ عمر جو پارکوں میں یا اسکولوں میں کھیلنے کی ہوتی ہے، وہ عدالتوں میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کی وزیٹیشن رائٹس، کبھی کچھ ہو، تو براٹ اپ ان کی وہ نہیں ہوتی جو ایک عام شخص کی ہوتی ہے۔ اور میں نے جو اب یہ کیس یاد آ رہا ہے کہ یہ کیس ایسا تھا کہ جس میں خود میرے اپنے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ کیا سسٹم ہے جس کے تحت ہمیں کبھی کبھی ڈیسائیڈ کرنا پڑتا۔ آئی واز پوسٹڈ ان راولپنڈی، تو اس میں یہ تھا کہ ایک عورت نے اپنے اشتاء کے ساتھ مل کے وہ اپنے خاوند کا قتل کر دیا۔ اس وقت اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، تقریباً کوئی 2 یا 3 مہینے کی۔ تو یہ جو سکلنگ بیبیز ہیں، جب وہ ہوئے جیل ہوتی ہے تو اس میں اس کو بھی جیل بھیج دیا گیا اپنی ماں کے ساتھ کہ تم اپنی ماں کے ساتھ ہی رہو گی۔ وہ ماں کے ساتھ چلی گئی۔ وہ ڈسپیوٹ میں جو مرڈر کیس تھا اس میں جو اس کا آشنا تھا اس کو سزائے موت ہو گئی، اور عورت کو کیونکہ ڈسینڈنٹس تھے اس کے ڈائریکٹ وارث جو تھے، تو وہ اس میں اس کو پھر سزائے موت نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اس کو مر قید ہو۔ اب جو 2 یا 3 مہینے یا 5 مہینے کی بچی اس کے ساتھ جیل میں گئی تھی، وہ 6 سال کی۔ اب جب 6 سال کی ہو گئی تو اس کے بچے تھے جو ڈسیز تھا، اور اسی عورت کے بھی ظاہر وہ بچے تھے، تو وہ اپنے دادا کے پاس پیچھے اپنے چچا کے پاس ہوتے۔ دادا نے اس کی کسٹڈی اپلائی کی کہ مجھے ان کی کسٹڈی دی۔ تو میں نے اس کو جو اب بچی جو ہے وہ جیل میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی، میں نے جب اس کو طلب کیا تو اس اور بچی کا اب کیا عالم ہوگا جس نے دنیا دیکھی ہی نہیں ہے، جس کے لیے کل کائنات اس کی جیل تھی۔ تو میں نے اس میں آرڈرز کیے کہ نو ڈاؤٹ کی جو لیپ آف مدر اٹ از اے سپریم ان دا ورلڈ، بٹ ان دس کیس دا لیپ آف دا مدر، دا کسٹڈی آف مدر مینز کسٹڈی ان جیل۔ تو بچی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو جیل سے باہر آنا چاہیے۔ اس لیے میں انٹائرلی اس کے تو مستقبل قریب میں کوئی امکان نہیں تھا، اس کو عمر قید ہوئی ہوئی تھی، میں نے اس کی کسٹڈی جو ہے اس کے دادا کو دی۔ اب جب اس دادا کو میں نے اس کی کسٹڈی دی اور میں نے اس کو ایگزیکیوشن میں آئے، تو اب سوچ نہیں سکتے کہ بچی کس طریقے سے اپنی ماں، کیونکہ اس کی کوئی کائنات اس کی وہ ماں تھی، اور اس کی کل جو اس نے دیکھی تھی اس سے پہلے وہ جیل کا ماحول ہی دیکھا۔ تو جب اس کو ہم پکڑے بیلف کو کہا کہ اس کو حوالے کرے تو وہ چیخ چپٹ جائے، اور بڑا مشکل سے پھر میں نے اس کا وایا میڈیا یہ نکالا۔ دیکھیں، جو فیملی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں نا، پرانے دور میں ان کو جو سینئر سول ججز ہوتے تھے ان کو لگایا جاتا تھا۔ ابھی آ کے یہ پھر جو نئے جن کو اور کوئی کام نہیں دینا ہوتا ان کو جج فیملی کورٹ کا کام دے دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔
ان کو اس لیے سیریس بندے کو لگایا جاتا تھا کہ ان کے اپنے بچے ہوتے تھے، ان کو پرابلمس کو پتہ ہوتا تھا کہ یار کیا میاں بیوی پرابلمس یہ ود اپالوجی مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وہ بچے اور بچیاں جن کی ابھی اپنی شادیاں نہیں ہوئیں وہ فیملی کیسز سن رہے ہیں، ان کو فیملی ڈسپیوٹس کا کوئی پرابلم نہیں، اس کا ادراک نہیں ہے، اور وہ اب جب ایک گرے ایئرس کا آدمی جس کی 50 سال عمر ہے، وہ دو لڑکے اور لڑکی میں اگر آپ وہ صلح کرانے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ بھئی آپ کریں، تو وہ ایک ان کی بات سمجھ آتی ہے کہ کسی کو بیٹا بیٹی کہہ رہا ہے۔ اب وہ جو ہمارے بچے بچیاں بھی ججز ہیں جن کی عمر 30-32 سال ہے، جن کی اپنی شادیاں نہیں ہوئی، تو وہ ان کے منہ پہ وہ چیز جچ ہی نہیں رہی ہوتی جب وہ ان کو اپنی سے بڑی عمر والے بچوں کو جو اپنے وہ جو والدین ہوتے ہیں میاں بیوی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کا کوئی کورسپونڈ نہیں کر رہی ہوتی، وہ بات جو ہوتی ہے ان کا کوئی وزن نہیں ہو۔ تو اب جو کیونکہ اب ہمارے اپنے بچے بھی تھے، تھوڑا سا پتہ تھا کہ ان کو اب بچوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، تو میں نے اس کو دوبارہ اپنی ماں کے پاس کر دیا، اور جب مجھے میں نے اس کو دادا سے پوچھا کہ اس کے اور بہن بھائی ہیں، اس نے کہا جی ہاں میرے پاس ہیں۔ میں نے کہا جی اب آپ اگلی ڈیٹ پہ ان کو بھی لے کے آئیں۔ بیوی کو میں نے اس کی جو ماں تھی اس کو تیار کیا کہ تمہارے اور بہن بھائی بھی بچے ہیں تو ان کو ملنا چاہتی ہوں، اس نے کہا جی میں ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا اگلی ڈیٹ پہ وہ آئیں گے آپ مل لینا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ میرا جو ہے نا پلان کیا ہے۔ وہ جب لے کے آئے اس نے خود اپنی بیٹی کو نہ ان جو اس کے بار بہن بھائی تھے ان سے ملایا اور ان کو بتایا کہ یہ تمہارے بہن بھائی ہیں۔ وہ زیادہ ان سب گل مل گئی، اور جیسے ہی وہ میں نے دیکھا کہ اب وہ اس میں ایزی فیل کر رہی ہے، پھر میں نے اس کو بی کو کہا کہ آپ اس کو جیل لیں، اور اپنے چیمبر میں بھیج دیا۔ میں نے کہا جی آپ اندر بیٹھ کے کھیلیں۔ اور مجھے یاد ہے اس بیوی نے جو مجھے بتوائیں نہیں، میرے بچوں کو بتوائیں نہیں، مجھے کہا تم نے ظلم کیا، تو میں نے اس کو یہ کہا کہ بیوی میں نے ظلم نہیں کیا، میں نے تو ایک قانون کے مطابق شریعت کے مطابق جو تھا اس کا ڈیسائیڈ کیا، اس کیسی کیوں کرائی، ظلم تو نہیں کیا اپنے ساتھ بھی اور اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو یہ فیملی جو کیسز یہ بڑے ٹچی کیسز ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسے پرابلمز آ جاتے ہیں کہ آپ خود سب آپ کی جو ہے نا، اب مجھے اس کیس پہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دیکھیں جو چیختے چلاتے ہیں، جو اپنی انا، کچھ جائز پرابلم بھی ہوتی ہے، کچھ انا کی جنگ بھی ہوتی ہے میاں بیوی، وہ اپنی انا نہیں چھوڑتے، اپنے بچوں کو چھوڑ۔ اب سیکریفائز کرنا پڑتا ہے جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں، تو آپ کو فیملیز میں ویسے بھی اسلام کہتا ہے کہ آپ میاں بیوی ایک دوسرے کا لحاظ کریں اور ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ گروم دیں، لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں، خاص کر جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ان کو گنجائش پیدا کرنی چاہیے۔ تو یہ اس کے پرابلم ہوتے ہیں، کافی کیسز ایسے ہوتے ہیں جس پہ بندہ ڈسکس کر سکتا تو سر یہ آپ نے مطلب ایک یونیک سا اپنے لائف کا واقعہ سنایا، تو بیچ میں آپ نے بات کی کہ ججز کی بھی بات کی آپ نے کہ کچھ اس طرح کے جج بھی اپوائنٹ کر دی جاتے جن کو اس چیز ہے۔ پوائنٹ میں جائی تو پوائنٹ ہونے ہوتے ہیں، اسی عمر میں ہونے ہوتے ہیں کیسز کی، لیکن جج فیملی کورٹ میرے خیال میں، میرا ذاتی خیال ہے، وہ ہونا چاہیے جس کی عمر جو ہے کم از کم 40 سال ہو، جس نے کو 10-12 سال سروس کی ہو، چاہے اس کے، اب ضروری تو نہیں جس بندے نے 10-12 سال، جس کی ممکن ہے کہ 40 سال کا بندہ جو ہے اس کی شادی نہ ہوئی ہو، لیکن وہ عمر کے ایسے حصے میں ہوتا ہے کہ جب اس کی بات کو وزن دیا جاتا ہے، جب اس کے سامنے 30-35 سال کا لڑکا یا لڑکی کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو ڈیزولوشن آف میرجز کے کیسز ہیں یہ آخر عمر میں کم ہوتے ہیں۔ ڈیزولوشن آف میرجز کے کیسز شادی کے 4 یا 5 سال کے اندر جو ہے نا یہ دائر ہوتے ہیں۔ 90% کیسز میں ایٹیچیوڈ 1-2 سال میں پتہ لگ جاتا ہے، تو یہ بہت ریئر کیسز میں یہ 5-6 سال کے بعد جو گھر 5-6 سال بعد رہ جائے اور ان کو ڈفرینسز نہ ہو، بعد میں ہو بھی سکتے ہیں، لیکن اس سبیل کہ وہ اب انہوں نے ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر لیا ہے۔ ظاہر ہے کس گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے، لیکن یہ سمجھے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا۔ تو اب ایک بچہ یا بچی کی شادی ہوتی ہے 27-28 سال میں، اس کی 4-5 سال بعد 33 سال عمر ہے، تو اب اس سے کم بڑی عمر کا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے جائی تو اس کو سمجھا سکتا ہے کہ بیٹا اس طرح نہ کرو یا بیٹی اس طرح نہ کرو۔ اب اس کی اپنی عمر کا کوئی بچہ یا بچی جو ہے وہ بیٹھے ہوں آگے بطور جج، تو ان کا وہ وزن نہیں ہوتا اس کی قابلیت پہ اور ان کے معاملات پہ جو ہے نا، وہ علیحدہ بات ہے۔ اب ہم معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں کہ جب بھی میاں بیوی کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس کی ایج کے بندوں کو انوالو نہیں کیا جاتا، بڑی ایج کے بندوں کو انوالو کیا جاتا ہے تاکہ ان کی عزت اور احترام ظاہر ان کا ہوتا ہے
انہوں نے ایک دنیا دیکھی ہوتی ہے. پہلے والدین، دونوں پارٹیز کے والدین انوالو ہوتے ہیں. اگر والدین سے نکل رہے ہیں تو پھر چچا، ماما، انکلز، آنٹیز، یہ جو ہے نا یہ انوالو ہوتے ہیں تاکہ ان کو سالو کیا جائے. اگر کزنز انوالو ہو جائے تو یہ تو بھی فیملی لیول پہ بھی نہ ریزالو ہوں. اپنی ایج کے بندے جو ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں سمجھا سکتے، ان سے وہ فرینک ہوتے ہیں یا ان کی بات کا وہ وزن نہیں ہوتا عام معاشرے میں بھی جو کہ ایک بڑی عمر کے بندے کا وزن ہوتا ہے. وہ اپنی دوسرا معاملہ فہمی ہو جاتی ہے. ایسا ایسا جیسے ہے نا، کہتے ہیں زندگی جو ہے یہ بہت بڑی، وقت بہت بڑا استاد ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی ہے، کوئی میرڈ پرسن ہے، کوئی جج ہے، تو وہ وائزر ہو جاتا ہے. آپ کسی بندے کی 8-10 سال سروس ہو گئی ہے تو اس نے بہت سارے کیسز ڈیسائیڈ کیے ہوتے ہیں. اس کو لوگوں کے ایٹیٹیوڈس کا پرابلم ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے بات چلانی ہے اور کس طریقے سے ہم نے ان کو بات کرنا ہے، ٹائم دینا ہے. اب ججز ہر کیس میں ایک ہی ایٹیچیوڈ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ججز کو جب وہ وین دے آر ڈیلنگ ود اے کرمنل کیس، ان کا ایٹیچیوڈ ہو سکتا ہے، سخت ہو سکتا ہے. ظاہر ہے ملزم میں ان کو تھوڑا سا ڈر بھی ہونا چاہیے کہ یہ جج صاحب بیٹھے ہوں گے، میجسٹریٹ بیٹھے ہوں. لیکن وین دے ڈیل ود دا فیملی میٹر، ان کو پیرنٹل جورسڈکشن میں آ کے بات کرنی پڑتی ہے. ان کے ساتھ بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو بچوں کو وہ پیرنٹل جورس میں وہ بطور جج نہیں بات کر رہے ہوتے، وہ پیرنٹل جورسڈکشن میں بات کریں گے. میاں بیوی ہے، ان کی بھی وہ ایز اے جو ہے ایلڈر جو ہے. اسی لیے دیٹس وائی کہ فیملی کوڈ کے ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس میں قانونی شہادت اور CPC لاگو نہیں ہوتا. میننگ دیر بائی کہ جج اپنا ضابطہ خود بنائے، جس کو وہ درست سمجھتا ہے، جس طریقے سے وہ انصاف کر سکتا ہے اور معاملہ سالو کر سکتا ہے، اس طریقے سے اس کو. سر تو ڈفرینٹ ہم نے واقعات دیکھے ہیں جس میں نا لائرز اور کورٹس، مطلب جو ججز آپ جنہیں کہہ لیں یا ان کا سٹاف کہہ لیں، ان میں بیچ میں رفٹس ہوتی ہیں قانون کو لے کے، بہت ساری چیزوں کو لے کے. تو کیا آپ میں کوئی اس طرح کا میڈیم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی وہ چیزیں، مطلب آپ نے اگر کوئی قانون پاس کروانا ہے تو لیجسلیٹو باڈیز ہوتی ہیں، تو آپ کی ان تک کتنی ڈائریکٹ رسائی ہے یا آپ اس میں نہیں شامل ہوتے، صرف وہی وہ کام کر سکتے ہیں؟ میننگ دیر بائی جو ججز ہیں، جی مطلب وکیل اپنی کوئی بات کرے، مطلب کوئی ایک انٹیلیجنٹ وکیل ہے تو نہیں، بات یہ ہے کہ جو لیجسلیچر ہے اس نے اپنا کام کرنا ہے. لیجسلیچر نے حالات اور واقعات کے ساتھ دیکھیں، وہاں جو آپ کے بندے بیٹھے ہیں نا وہ چوزن ریپرزنٹیٹیو ہے، وہ معاشرے کے لوگ ہیں، معاشرے کی جو ہے نا وہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس وقت معاشرے میں کیا پرابلمز ہیں اور وہ پرائیویٹ بل بھی لے کے آتے ہیں اور حکومت کی سطح پہ بھی لے جاتے ہیں. دوسرا یہ پورے ایک اس میں ایک منسٹری ہے جس کا کام ہے کہ وہ اس پہ لیجسلیشن کرے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ لیجسلیشن کرتے ہوئے ان کو آن بورڈ لینا چاہیے سینئر ایڈوکیٹس کو اور جو جوڈیشل ڈپارٹمنٹ ہے اس کو، کہ بھئی ہم اگر ریفارمز کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ بس یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ریفارم کیا گیا کہ آپ فوراً ڈائیورس کر دیں، یہ اگر معاشرے میں سے سین ایلیمنٹ کو لیا جاتا اور ان کو وہ کبھی بھی اس کو پرپوز نہ کرتے کہ جی کورٹ میں ایک دن عورت آئے اور وہ کہے جی کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو دس پرسن ود دس پرسن، تو وہ ڈائیورس ہو جائے. اس میں اب ایک اچھی امینڈمنٹ آئی کہ اس سے پہلے جو کیسز ہیں وہ چلتے رہتے تھے سالوں سال، اور جو نابالغ ہیں ان کو خرچہ نہیں ملتا تھا. انہوں نے انٹائر مینٹیننس اس کا آرڈر کیا کہ جیسے ہی کیس دائر ہو، ریٹن اسٹیٹمنٹ آئے تو ٹل دا ڈسپوزل آف کیس ایک آپ اماؤنٹ فکس کر دیں گے جو ہر مہینے فادر دیتا رہے. بعد میں ڈیسائیڈ کریں کہ اس سے زیادہ دینی ہے کم، لیکن ساتھ ساتھ ملتی رہے تاکہ ڈیورنگ پیڈنسی آف دا سوٹ جو ہے نا اس کو لگیے. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. رفٹ کوئی نہیں ہوتی، جج کے جو سٹاف ہے یا وکیل ہے ان کے درمیان کوئی رفٹ نہیں ہوتی. انہوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے اور جو وکیل ہے انہوں نے جو ہے نا اسسٹ کرنا ہوتا ہے کورٹ کو لیگلی. پرابلم یہاں بعض دفعہ بہت کیسز ایسے ہوتے ہیں، تھوڑے کیسز ہیں ایسی کی تعداد جس میں جج صاحب پرسنل ہو جاتے ہیں، اور جب جج صاحب پرسنل ہوتے ہیں تو وکیل بھی پرسنل ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ وکیل پرسنل ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ ایسے پرابلمز ہوتے ہیں کہ جو وکلاء صاحبان ہیں وہ پارٹی اس کی برادری سے ہوتے ہیں.
تو وہ پرسنل ہو جاتے ہیں, ان کے اپنے پرسنل میٹرز ہوتے ہیں کسی کا. سر تو ہڑتال کا کانسیپٹ بھی لائرز نہیں دیا ہے کہ ویک میں 2-3 دفعہ, چلو اسلام آباد یا پنڈی میں اگر کم ہوگا, لیکن اگر آپ سینٹرل پنجاب میں جائیں گے, ساؤتھ پنجاب میں جائیں گے, اگر آپ اوور آل پنجاب کا کانسیپٹ دیکھیں تو ہڑتال ہی پورے ہفتے میں. یعنی بات یہ ہے کہ اس میں وکیلوں کا کوئی قصور نہیں ہے, بطور معاشرہ ہی ہم کام نہیں کرنا. مطلب آپ یہ کہ آپ یہ ٹو وے چیزیں ہیں, ایک بندے کو بلیم نہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو چیز مجھے اب دکاندار کے پاس جیب میں پیسہ آ گیا نا, اس نے مال سپلائی کرنا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اب وہ دن نہ ہی آئے کہ میں نے مال سپلائی کرنا ہے. آپ کسی کو ایڈوانس دے کے دیکھ لیں, آپ اس کو ایڈوانس پیمنٹ جس کو کر دیتے ہیں, پوری پیمنٹ آپ نے کر دی, تو اب آپ اس کا ایٹیچیوڈ دیکھیں, وہ آپ کو چکر پہ چکر لگواتا رہے گا. آپ کل آ جائیں, پرسوں آ جائیں. ایک بندہ جو اس سے اس وقت پیمنٹ کرنے کو تیار ہے جب اس نے اس کو چیز ڈیلیور کرنی ہے, تو اس کا ایٹیٹیوڈ اور ہوگا. وہ جلدی جلدی کوشش کرے گا, اس کو بار بار فون کرے گا, جی آپ کا مال تیار, آپ اٹھا. وجہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے پیمنٹ اس وقت ہونی ہے, مجھے پیمنٹ اس وقت ہونی ہے کہ جب میری اس کی ڈیلیوری ہوگی. تو ہمارے جو ایڈوکیٹس میں تھوڑا سا یہ بھی ایک ہے, کیونکہ ہم جب کیس لے لیتے ہیں تو اس کیس پہ ود ڈیو اپالوجی ٹو مائی کمیونٹی, اس کیس پہ ہماری پھر توجہ نہیں رہتی کہ ہم اس کو ڈسپوز آف کرائیں. جب ایسا ہو کہ مثلاً میں کرتا ہوں کہ جو کیسز فیسیں ہوتی ہیں بعض دفعہ تو زیادہ ہوتی ہیں, تو وہ ہم کہتے ہیں جی کہ یہ آپ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ اس فوراً دیں گے, اور یہ آپ اس وقت دیں گے جب آپ کا کیس ایویڈنس پہ آ جائے. اس پہ ہمیں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کیس کو جلدی چلا کے ایویڈنس پہ لے جاتے ہیں کہ اپنے ریمیننگ پورشن لینا ہوتا ہے. دوسرا فائدہ لوگوں کو یہ بات ہو جاتا ہے کہ انیشل سٹیجز پہ لوگوں کے کیسز کا فیصلہ ہو جاتا ہے, راضی نامہ ہو جاتا ہے, تو پھر ہمیں وہ اتنی ہی چارج ملتی ہے جتنی ہم نے محنت کی ہوتی ہے. لیکن جب پوری فیس وکیل چارج کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. اب ہڑتال میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ نئی انسٹیٹیوشن بند کر دی جائے, فریش کیس آتا ہے تو وکیل سب پیش ہو جاتے ہیں. وہ انفارچونیٹلی نہیں ہونی چاہیے, میں اس کے حق میں نہیں ہوا. اسٹرائکس کا کوئی تصور نہیں ہے جی, اسلام میں بھی نہیں ہے اور ملک میں بھی نہیں ہے. یہ جو ہمارا یہ آپ پنجابی کو ویلے رہنے کا کلچر ہے نا, یہ بہت ڈسٹربنگ ہے کہ ہم گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کریں گے لیکن ہم 5 منٹ کے لیے کام نہیں کرتے. اب جن قوموں نے ترقی کی ہے وہ کیا ہے کہ وہ ان کے پاس بات کرنے کا بھی ٹائم نہیں. وہ ہم ہفتے میں 6 دن کام کرتے ہیں اور 6 دن کچھ نہیں کرتے. وہ بعض نیشنز ایسی ہیں جو 4 دن کام کرتی ہیں اور 3 دن چھٹی کرتے ہیں, اور بعض تو بہت زیادہ ایسے ہیں جو ہفتہ اتوار 2 دن چھٹی کرتے ہیں. لیکن جو وہ 5 دن کام کرتے ہیں نا, وہ پھر کام کرتے ہیں. ان کا جو 5 دن کا کام ہے ہمارے 20 دن کے کام سے زیادہ ہوتا ہے. تو وہ تو نیشن اس میں پرابلم ہے, ہمارا اس پروفیشن کا کوئی. سر تو آپ کو نہیں لگتا, کیونکہ میرا جو بیچ میں ایک سب سے مین کوسچن تھا کہ اخلاقیات کا مسئلہ ہے پاکستان میں, تو یہ ساری چیزیں اس چیز میں نہیں آتی کہ ہم جو لوگ ہیں وہ بھی کیس صحیح نہیں دے رہے, جو وکیل حضرات ہیں بیچ میں جو آپ نے کہا چھوٹا چنک ہے یعنی وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. ابھی آپ اخلاقیات از سم تھنگ ایلس. اخلاقیات تو یہ ہوتا ہے نا, یہ آپ عادات کی بات کریں, اٹ ہیز بیکم ہیبٹ. تو سر یہ اب میں آپ کو یہ اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہم جو ہے نا وہ جہاں ہمیں تھوڑی سی لیوریج ملتی ہے تو ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, بعض دفعہ جائز اور ناجائز. مثلاً وہی ڈرائیور جب موٹر وے پہ داخل ہوتا ہے تو وہ اپنی لائن بھی صحیح رکھتا ہے, اپنی سپیڈ بھی ٹھیک رکھتا ہے, اور اگر کوئی روکے تو اس کو کوئی آفر بھی نہیں کرتا. اور وہی بندہ جب ٹول پلازا سے باہر نکلتا ہے, اخلاقیات بھی وہی ہے, وہ بندہ بھی وہی ہے. اب اس کو پتہ ہے کہ یہاں سسٹم ایسا ہے, تو وہ پھر دائیں بائیں سے جو سسٹم بنایا ہوا ہے نا آپ نے, جس سسٹم کے اندر آپ ہیں, اب موٹر وے میں انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے, وہی بندہ جب موٹر وے پہ یا بیرون ملک جاتا ہے اس کا ایٹیچیوڈ اور ہوتا ہے. بندہ وہی ہوتا ہے. اخلاقیات کا تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, عادات کا پرابلم ہے کہ ہم ایک فری نیشن ہے, ہم اور کسی میں آزاد ہیں یا نہیں آزاد, اپنے کام کرنے پہ اپنے معاملات میں بالکل آزاد. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں وہی ٹھیک ہے, اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہی ہماری آزادی ہے, وہی ہمارا حق ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ہماری ہیبٹ سے ان بلٹ ہیبٹ ہے. اس کی ایک بنیادی ریزن
جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، یہ سب کانٹیننٹ میں ہے. سب کانٹیننٹ میں آپ جیسے دوسرا بنگلہ دیش بھی ہے، انڈیا بھی ہے، کہ ہم قانون کی پابندی کو نا اپنے آپ پہ پابندی سمجھتے ہیں. ہم قانون کی پابندی کو کوئی اچھی چیز نہیں سمجھتے، اور جب ایک بندہ پابندی نہیں کر رہا ہوتا باقی پابندی کر نہیں سکتے. اس کی ریزن یہ ہے، آپ ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یار لائن میں لگ کے یہ کام ہو، اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں آ رہا. ایک بندہ آتا ہے، وہ آ کے لائن توڑ کے اپنا کام کراتا ہے اور چلا جاتا ہے، تو پھر آپ بھی سورس ڈھونڈتے ہیں. آپ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ جب کام کرا رہا ہے تو آپ کی تو لائن بڑی ہوتی رہے گی. آپ کو پتہ ہوگا یہ 10 بندوں کے بعد 11واں نمبر میرا آ جائے گا جو کہ 20 منٹ میں آنا ہے. تو آپ کو جب یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ 10 بندوں میں 20 بندے باہر سے اور داخل ہونے ہیں، تو پھر آپ بھی کوشش کرتے ہیں جی آپ بھی ان 20 سے پہلے چلے جائیں. امپلیمنٹیشن آف لا کا مسئلہ ہے. تو ہمارا جو بیسک پرابلم یہ ہے نا، یہ ہمیں بطور نیشن یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کام کر کے کھانا ہے، ہم نے کام کر کے کھانا ہے. اور ہمارے جو فائنینشیل پرابلم ہے اس کی مین ریزن جو ہے نا، وہ اب میں بڑے یہ تھوڑا سا ہر حرامی ہے. ایک ایک گھر کو کے 8 10 بندے ہیں، ان کو ایک بندہ جو ہے نا وہ فیڈ کر رہا ہو. کسی سے پوچھتے ہیں یہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے، اس کو آپ کیا کرتے ہیں، اس کو کچھ نہیں کرتے، بیٹا باہر ہوتا ہے. بھائی بیٹا باہر ہوتا ہے، آپ کو اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بے شک فری کام کریں، آپ بے شک فری کام کریں، لیکن معاشرے میں آپ رہتے ہیں، کھاتے ہیں، سانس لیتے ہیں. اس ملک کا آپ جو چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں، معاشرے کے لیے کچھ تو کریں. بے شک گھر میں گارڈننگ شروع کر دیں، سبزی لگانا شروع کر دیں، لوگوں کو فری پڑھانا شروع کر دیں، لیکن آپ معاشرے میں کوئی انپٹ ضرور دیں. یہ ہماری جو ہے نا کلچر ہے، یہ اس چیز میں ہمیں جو ہے اس طرف لے کے گیا ہے. اخلاقیات کا پرابلم نہیں، عادات کا پرابلم. ان سب چیزوں کو اگر آپ ریپ اپ کریں کہ ہمیں ایز اے نیشن، کیونکہ یہ ایک لا ابائڈنگ کنٹری بائی نیم تو ہے ہی ہے کہ بھئی ہم لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں، تھوڑا سا فرق آتا ہے امیر اور غریب میں، ٹھیک ہے. تو اس میں کیونکہ آپ ماہر قانون ہے، تو آپ یہ چیز بتائیں کہ کیا آپ کیونکہ امپلیمنٹیشن آف لا میں امیر اور غریب کو کیوں اتنا ڈیفرینشیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ اس حد تک ہے کہ لوگ اوپنلی اب اس چیز کو بات کرنا شروع ہو گئے کہ ہم تو یہاں پہ رہنے کے قابل نہیں ہیں، تو یہ ہم مطلب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں جی، میں آپ سے کہتا ہوں کہ وی ہیو دا شارٹیج آف TTH، T for truth, T for tallness, and H for hope. We are a hopeless nation, unfortunately. ہم کہتے پتہ نہیں کل کیا ہوگا. We are going to بالکل ٹروتھ لیس نہیں کہہ سکتے، یہ ہماری قوم کی توہین ہوگی، لیکن ہم مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، باتوں میں بھی جھوٹ بولتے ہیں. We have become a truthless nation, اور we have become an intolerant nation. یہ اب 9 مئی کا واقعہ اور باقی معاملات پولیٹیکلی میں نہیں کہنا چاہتا. ہمیں ان چیزوں کو کوفت کرنا ہے. حالانکہ ہمارا اسلام اگر کسی چیز پہ سب سے زیادہ زور دیتا ہے نا، تو ان تینوں چیزوں پہ زور دیتا ہے کہ اللہ سے امید رکھیں، اللہ بھلا کرنے والا ہے، امید رکھیں، نا امید مت ہو. دوسرا، سچ بولیں. جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اچھا مسلمان کی وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا. اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ضبط کا مظاہرہ کریں، ٹالرنس. تو جب سے یہ 3 چیزیں ہم نہیں کرتے، آپ کا جو کوشچن یہ ہے کہ یہ پرابلم کیوں ہے، امیر اور غریب کا فرق، اور غریب کیوں سمجھتا ہے. دیکھیں، یہ جو آپ کا طبقاتی نظام ہے نا، یہ سب سے بڑی پرابلم. طبقاتی نظام میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ امیر کے لیے قانون اور ہے اور اس کے لیے قانون اور کیوں ہو جاتا ہے، وہ اچھا وکیل کرتا ہے، وہ اچھا وکیل کرتا ہے، اچھا وکیل اچھے آرگومنٹس دیتا ہے. وہ اگر جیل میں بھی جاتا ہے اس کو اچھی سہولتیں ملتی ہیں، B کلاس مل جاتی ہے، A کلاس مل جاتی ہے. تو اب غریب بندہ جب رگڑے کھاتا ہے، تو اب کوئی بندہ یہ اب سائیکل چور کی ضمانت نہیں ہوتی، اور جو ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں
ان کو پکڑتا کوئی نہیں ہے، تو پھر لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی کی جا رہی. جب تک مساوات کا نظام نہیں ہوتا، جب تک، اور اس میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جو ہیں وہ بالکل ایک بہت پرانے زمانے میں جو چیزیں چل رہی تھی اسی، وہ ابھی لکیر کے فقیر ہیں، ابھی وہ یوریا موزم اسی طرح لکھ کے تو یہ کر رہے ہیں. جس بندے نے جس شخص کی شہادت پہ کیس کا مکمل فیصلہ ہونا ہوتا ہے، جو موقع ملازہ کرتا ہے، اس بیچارے کا گریڈس وہ 14 یا 15 کا سب انسپیکٹر ہوتا ہے، یہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ موقع ملازہ کر رہا ہوتا ہے، وہ مٹی اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ اٹھا رہا ہوتا ہے. اس بیچارے کو نہ قانون آتا ہے، نہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ انیڈمیسیبل ایڈمیسیبل ایویڈنس کون سی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ معاشرے میں جب تک روٹ لیول پہ آپ جا کے انصاف نہیں کریں گے تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. دوسرا، ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے جو ہے، جب تک کہ اس کو آپ میرٹس پہ نہیں کرتے، جج کسی شخص کا اچھا وکیل ہونا دیٹ از سم تھنگ ایلس. کسی شخص کا جج اچھا ہونا دیٹ از سم تھنگ ایلس. ممکن ہے ایک شخص اچھا وکیل ہو لیکن اچھا جج نہ ہو، ممکن ہے ایک بندہ اچھا وکیل نہ ہو، کیونکہ جج کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو معاملہ فہمی ہونی چاہیے، اس کا نالج اس کو وکیل دے دیتے ہیں، اس کو معاملہ فہم ہونا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ روٹ لیول پہ کیسے جائے جا سکتا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ابھی بہتری کی ضرورت ہے، اور جب تک یہ نہیں ہوں گی تو معاشرہ جو ہے وہ اسی طرح انحطاط کا شکار رہے گا. میں آخری جو بات کرتا ہوں، دس از اے ٹائم، لوگ کہتے تھے کہ آپ کو 2 قدم آگے لینا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ معاشرے میں اب اتنا بگاڑ آ گیا ہے کہ ایوری سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیز ٹو ٹیک 2 steps بیک. اب پیچھے آ کے دیکھنا پڑے گا، ورنہ جو پلین انہیں جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اس میں بڑی تبدیلی ہے. سر آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی تھینک یو ویری مچ جی. آپ کی ٹیم کو میں آپ کو سلام کرتا ہوں، اور اللہ آپ کو جو ہے اس کا اجر دے. Thank you, sir, for giving your precious time. And thank you, viewers, for watching Startup Pakistan podcast. See you in the next episode.